میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے آئی۔ مجھے مالکن 150 روپے دیتی اور اپنی پیٹھ کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 روپے میں راضی ہو جاتا اور میں ان کی کمر کی مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، فرحان آج کمرے کی لائٹ بجھا دو۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر دی، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب مالکن میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے۔ میں جس عمر سے گزر رہا تھا، یہ دور ایک لڑکی کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنے مختلف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنی کمر کی مالش کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی۔ لیکن میرے پاپا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کا انکار مت کرنا، بڑی رحم دل عورت ہے، اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنائی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دے دیے تھے، وہ بھی پورے 150 روپے، اور کہا یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں چونک گیا۔ ان کا منہ ٹاکنے لگا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے یہ بول سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت بہت ہی بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میری کمر پر تیل لگا دو۔ جب میں نے ان کی کمر سے قمیض اوپر کی تو ایک دم سے آنکھیں بند کر لی۔ جو تیل انہوں نے مجھے دیا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا سا لیا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہ تھی کہ سارا فوکس اپنے کام پر کروں۔ میں اپنی نظروں کو ایک بار بھی ان کی کمر کی طرف نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائے ان کی مالش کرتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں یہاں کا کام کرنا شروع کیا تھا تو شروع کے دن کام کے معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مالکن مجھے آج کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی ہے اور ان کا چہرہ بھی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ گٹھری سی بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا تھا، مگر آج میں نے کچھ ہچکچا کے مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ میں نے کہا، مالکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام اور نمی سمٹ آئی تھی۔ میں مالکن کی دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ مالکن ہی نہیں بلکہ میرے لیے بہت اچھی عورت تھی۔ کم عمر سے ہی انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری ڈوبی زندگی کو خوشحالی میں بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، بدلے میں انہوں نے مجھے چاہے جیسا بھی کام لیا ہو، مگر ان کے دیے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی، میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرے سوال پر مالکن نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ان کے الفاظ مالکن کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ہو رہی تھی۔ کئی مہینوں تک انہوں نے مجھے اپنے گھر کے کام ہی کروائے تھے۔ آج پہلی بار جب مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور نہ پتی تھا نہ ہی کوئی اولاد۔ یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ پوری طرح سے کپا رہے تھے۔ مجھے لگا مالکن بس ایک ہی دن میں ایسا کروائیں گی، لیکن اب تو وہ روز ہی مجھ سے مالش کروانے لگی تھی۔ مجھے مالکن کے کسی کام میں اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نیت کے ساتھ مجھ سے کہتی تھی، لیکن میں اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل مالش کرتا تو مجھے بے چینی سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک عجیب بات یہ تھی، جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکنے لگی تھی۔ آج بھی میں نے روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے تیل کی شیشی اٹھائی۔ میں خود 14 سال کی عمر سے مالکن کی کمر کی مالش کر رہا تھا۔ مجھے یہ کام بہت شرمندگی بھرا لگتا تھا اور الجھن بھی محسوس ہوتی تھی۔
مجھے مالکن پر غصہ بھی آتا تھا کہ نہ جانے وہ مجھے کیسے کام دیتی ہیں، مگر میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مجھے مالکن روزانہ اس کام کے بدلے 150 دیتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا تھا۔ پھر بہت بعد میں مجھ پر یہ بات کھلی کہ مالکن مجھے یہ کام کیوں دیتی ہے۔ میں مالش کر کے وہ تیل اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھا تو اچانک مالکن مجھ سے بولی کہ فوراً لائٹ آف کر دو۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا مگر مالکن بتانے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے لائٹ آف کر دی اور اندھیرے کمرے میں اندازے سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا۔ اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہے۔ میں بھی مالکن کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے جو بات کہی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑکنے لگا اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گھر بہت ہی غریب تھا اور میں 14 سال کا تھا، اس لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا یا کمانا مشکل تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو مشکل زندگی گزارتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تنگ دستی کا شکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں احساس فطرت کا مالک تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسے جمع کر کے ان کے آگے دنیا کی ہر چیزوں کا ڈھیر لگا دوں۔ میں کامیاب انسان بن کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس لیے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنا یہ شوق ظاہر کر دوں تو یقیناً میرے ماں باپ اپنی زندگی کو مشکل بنا دیں گے اور مجھے پڑھاتے رہیں گے۔ لیکن میں اتنا خود غرض نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوق اپنے اندر ہی دبا دیے اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری زندگی میں مالکن آئی تھی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے پتی نے ان کو طلاق دے دی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ مالکن کے پاس بہت پیسے تھے مگر وہ تنہا رہتی تھی۔ ان کی بہت سی زمین ہمارے گاؤں میں بھی تھی۔ مالکن کی اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ان کا ہمارے گاؤں میں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں گیا اور پڑھا کیوں نہیں۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کے لڑکی کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ ابھی سوچ رہے تھے کہ اپنے کم عمر کے بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دے، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ لوں۔ مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالکن میری بات سے خوش ہو گئی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مالکن اپنے کھانے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائیں گی اور میں تو ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا۔ میرے خوشی خوشی راضی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی خاصی رقم پکڑا دی اور یقین دلایا کہ ہر مہینے وقت پر وہ پیسے بھیج دیا کرے گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، اور میرے ماں باپ خوش ہو گئے۔ میرا خواب پورا ہو گیا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بنا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مالکن کا شہر میں نہایت ہی خوبصورت گھر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرے میں رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھا سا سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر رکھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا ہو۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے، جن کاموں میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مار دینا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دینا اور 3 وقت کھانے کے برتن دھونا وغیرہ۔
مجھ جیسے حالات کے ستائے ہوئے لڑکے کے لیے یہ کام بہت آسان تھے۔ مالکن کے گھر کھانا باہر سے بنا بنایا آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے اچھے کپڑے جوتے بھی خرید کے دیے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلدی ہی میرا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیں گی تاکہ میں اپنی پڑھائی حاصل کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے مالکن نے گود لے لیا ہو۔ مگر جیسے ہی رات ہوئی، مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک خوشبو والی سیسی پکڑا کر کہا کہ میری مالش کر دو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور جلدی سے تیل کی شیشی تھام کر مالکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی ہوگی اور میں یہ خوشی خوشی کرنا چاہتا تھا، لیکن مالکن نے مجھے روک کر اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کے حصے کی مالش کرنے کو کہا۔ میں بوکھلا گیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی، مگر جیسے تیسے میں نے مالکن کی مالش کر دی اور پھر اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، اس لیے مالش کروا رہی ہیں، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ روز میرا بہت سکون سے گزرا تھا۔ میں نے کھیلتے کھیلتے وہ سب کام کر دیے جو مالکن نے مجھے سمجھائے تھے۔ میں بہت اکڑو لڑکا تھا، اس لیے اپنا ہر کام پھرتی سے کرتا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی پھر سے اسی طرح سے مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک تیل کی شیشی پکڑا دی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ مجھے آج بھی مالکن کی مالش کرنی پڑے گی۔ پاؤں یا ٹانگ کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن جہاں مجھ سے مالش کرواتی تھی مجھے وہ الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں نے آج بھی جیسے تیسے مالکن کی مالش کی اور انہیں دیکھنے لگا اور وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مالکن کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مالکن کی حرکت مجھے ان سے بیزار کر رہی تھی۔ وہ 3 دن گزرے کہ مالکن نے میرا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کرا دیا۔ میں مالکن کا شکر گزار تھا، مگر مالکن کی مالش کرنا مجھے برا لگتا تھا۔ مالکن نے یہ سلسلہ بنا لیا تھا اور روز نہ روز مجھے مالش کرنے کے لیے کہتی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، اس لیے منع بھی نہیں کر پایا۔ اب بنا کچھ کہے مالکن کی مالش کرنے لگتا تھا۔ مالکن نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کی مالش منہ بنا کر کرتا ہوں، تبھی انہوں نے میری تنخواہ کے علاوہ بھی روزانہ اس کے بدلے میں 150 روپے دینا شروع کر دیا تھا اور میں پیسوں کے خاطر خوشی خوشی یہ کام بھی کرنے لگا تھا۔ ایسے ہی مجھے مالکن کے پاس کافی وقت گزر گیا اور اب میں وہاں کے معاملات کا عادی ہو گیا تھا۔ مالکن کی یہ عادت اچھی تھی کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا وہ بنا کہے ہی پیسے میرے گھر بھجوا دیتی تھی، جس سے میرے ماں باپ کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں پڑھائی بھی کر رہا تھا کہ ساری زندگی مجھے مالکن کی طرح عورتوں کے گھر رہ کر اپنے کام نہ کرنے پڑے۔ ایک روز معاملے کے مطابق میں مالکن کی مالش کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو مالکن غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ انہیں مالش کرتے ہوئے ہمیشہ میرے چہرے پر بے چارگی چھائی رہتی تھی اور میں منہ بنا کر ان کی مالش کرتا تھا اور یہ بات مالکن بھی محسوس کرتی تھی۔ تبھی اس روز مالکن مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور پھر بولی کہ میں جانتی ہوں تمہیں میرا یہ کام کرنا برا لگتا ہے، مگر میں مجبور ہوں، اس لیے تمہارے منہ بنانے کے باوجود بھی تم سے یہ کام کرواتی ہوں۔ مالکن کا لہجہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ میری ناسمجھی پر مالکن نے مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا اور شرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا۔ مالکن نے بتایا کہ انہیں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو مالش کیے بنا سو نہیں سکتی۔ اس کام کے لیے مالکن نے نرس لڑکیاں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سبھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کبھی جلدی جلدی مالش کر دیتی اور کبھی مالش کیے بنا ہی چلی جاتی۔ مجبور ہو کر مالکن نے مجھے ہی کام پر رکھا تھا اور مجھ پر اتنے احسان کیے تھے تاکہ میں ان کو مالش کرتے ہوئے منع نہ کر پاؤں۔ مالکن اتنا بتا کر خاموش ہو گئی اور میں مالکن کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس عورت نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میں اس احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار پایا تھا۔ اس روز کے بعد میں پورے دل سے مالکن کی مالش کرتا۔ اور کبھی منہ نہیں بناتا تھا۔ مالکن مجھ سے خوش رہنے لگی تھی۔
मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन के हालात बहुत खराब थे। पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं हैरान रह गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त अब करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा। मैं चुप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा ही समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर देना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेजान हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल हो चुका था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप पर बहुत अफसोस कर रहा था। अब मैं अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।